الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہزار ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ کائنات جملہ ذرے کمی روحنا کی رب ہر نفس قسم پر ابتان قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ اور ہو نئے بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کریم جل جلالہ نے باوجود اس کے کہ ہم نے وہ کون سا گناہ چھوڑا جس پر سابقہ امتوں پر اللہ کریم جل جلالہ نے گرفت کی ہے اور اس پر عذاب نازل کیا ہے، وہ تمام کی تمام گناہ اب اس قوم میں موجود تو ہیں، اور جس ایک ایک گناہ پر کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی تو کسی کے گھر اٹھائے گئے تو کسی کے اوپر ایسی تیز ہوا آئی کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، وہ سارے گناہ موجود ہے، پھر بھی گھر بھی سلامت ہیں اور بارش پتھروں کے نہیں برس رہی اور ہماری شکل بھی سلامت ہے، کوئی بندر نہیں بن رہا، کوئی کتا اور خنزیر نہیں بن رہا۔ فرماتے وجہ کیا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کہ سب حضور کی وجہ سے ہیں سب کچھ، تو ظاہری بات ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ جب سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے تو آج ہم یہاں پر جس پروگرام میں بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری یہ کچھ ساعتیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں گزر رہی ہیں۔ سب سے پہلے دل سے دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ یہ جو ایصال ثواب کے لیے جناب محترم تنویر احمد شاکر صاحب نے اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے اور جناب جاوید خالق مرحوم صاحب کی ایصال ثواب کے لیے جو پروگرام ہوئی، اللہ کریم جل جلالہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور تمام مومنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ کامل اور مکمل مغفرت نصیب فرمائیں۔ بالخصوص اس وقت جو فلسطین کی حالات ہے، اللہ کریم ان شہیدوں کا صدقہ اسلام کو عروج نصیب فرمائیں، مجاہدین اسلام کو کامیابی نصیب فرمائیں اور کفر کو اللہ کریم جل جلالہ سرنگون اور بدترین اور ذلت آمیز شکست سے دوچار فرمائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج جس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، تو اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہے مسلمانوں کے اوپر نظریاتی حملہ بھی ہے اور مسلمانوں کے اوپر جسمانی حملہ بھی ہے، جس کو ظاہری حملہ کہتے ہیں۔ نظریات والا حملہ اگرچہ زیادہ خطرناک ہے
کیونکہ ان کی ظاہری شکل و صورت نہیں ہوتی، مجسم کوئی صورت نہیں ہوتی جس سے بندہ محسوس کرے کہ حملہ ہو رہا ہے، اس کی کوئی آواز نہیں، اس کی کوئی مجسم صورت نہیں۔ کوئی بندہ آ کے آپ کے سامنے آپ پر فائرنگ کرے تو وہ بندہ نظر بھی آتا ہے، اور جب وہ فائرنگ کرتا ہے تو اس کی بھی شور ہوتی ہے، آپ کو زخمی کرتا ہے تو وہ بھی خون نکلتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن جو نظریاتی حملہ ہے وہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑا گہرا اثر کر چکا۔ اس پورے امت مسلمہ پر نظریاتی حملے بھی ہوئے اور مسلسل ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور اس طرح کبھی کسی جگہ سے کبھی کسی جگہ سے گستاخ سر اٹھا رہے ہیں۔ لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کر حضور کی ذات مبارکہ کو موضوع بحث بنا کے اپنے طور پر اپنے اندازے پیش کر رہے ہیں، اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، تصرف اتنا تھا، اتنا نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ قبلہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف، آپ کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، خوش نصیبی تھی، تو میں نے ایک شعر سنایا اپنے دادا حضور کا۔ میں نے کہا حضور میرے دادا جد امجد کا ایک شعر ہے پشتو میں، اور وہ شعر یہ ہے کہ بے دا اجازت استا کسبوستا کے حساب کمزان سمرہ بخراب کمزان۔ یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے در کے کتوں میں شمار ہو جاؤں۔ بے دا اجازت استا کسبوستا کے حساب کمزان، اگر آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے در کے کتوں میں اپنے آپ کو شمار کر لوں، سمرہ بخراب کمزان اپنے آپ کو خراب کروں گا۔ ستا دربار کے خوخ کلب حس ازادی یمن۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے دربار میں یہ بھی نہیں پسند کہ میں یہ کہوں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے در کے کتوں میں شمار ہو گیا، البتہ اتنا ہے کہ توقڑی اجازت نو بداخل شم بدا کز استر گستا دسبو قطار کے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں آنکھ کے جھکائے آپ کے در کے کتوں میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب میں نے یہ شعر کہا تو بابا جی کے آنکھوں مبارک سے آنسو نکلے۔ مجھے کہا کہ جب اسلاف ادھر تھے تب اللہ کریم نے ان کو پھر مقام کیا تھا، فرمایا تھا، لیکن جب ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے لگے، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں تم کس طرح حضور کے در کے کتے کو اپنے آپ کو حضور کے در کا کتا شمار کر رہے ہو، کس طرح کہتے ہو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آپ نے سنے ہوگی سوشل میڈیا پر بڑے جو ہے نا وہ ہنستے مسکراتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا جب ہم یہاں تک آ گئے تو پھر حالات بھی یہی ہے جو آپ کے سامنے ہیں، لیکن جب اسلاف یہاں پر تھے، جب اسلاف یہاں پر تھے کہ تجھ سے در سے سگ اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، یہ جب اسلاف یہاں پر تھے پھر اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو حضور کے دربار میں قبولیت کتنی عطا کی تھی۔ تو یقین کرے بابا جی نے اس کے بعد جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا یہ جو کائنات اس وقت جس طرف جا رہی ہے نا ان کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جو خاک جو حضور کی سواری مبارک کے قدم سے جس کے نسبت آئی ہو کائنات تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آج لوگ ڈائریکٹ حضور کی ذات پہ بات کرنے لگے، حضور کے اوصاف پہ بات کرنے لگے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ اس وجہ سے یہ نظریاتی حملہ تھا کہ امت کو حضور سے اس انداز سے دور کرو کہ وہ جو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کہ آپ کے ایک ایک ادا پر اپنے آپ کو بھی قربان کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی قربان کرتے ہیں، دنیا اور ما فیہا سب کچھ حضور کی ایک ادا پر قربان کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے یہ جذبہ نکالو اور ساتھ میں جذبہ جہاد نکالو، اور جذبہ جہاد کے لیے بھی جو اصل ہے وہ حب مصطفیٰ ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے کہ بندہ اس راستے پر اگرچہ کٹن ہے، اگرچہ بہت مشکل ہے، اگرچہ کانٹوں والا ہے، اگرچہ اس میں پھولوں کا کوئی سیج نہیں جو جا کے آپ کے لیے بچائے جائے، بلکہ یہ کانٹ
کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور یہ مال جان اولاد سب کچھ قربان کرنے کا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب حضور کے غلام اس پہ خوشی خوشی جاتے ہیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا راستہ تھا، یہ شہادت میرے کریم آقا نے مانگی تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، کہ میرے کریم آقا کہ جب آپ احد کے دن تشریف لے آئے اور ہاتھ مبارک میں تلوار تھی تو اسی وقت آپ نے فرمایا تھا فِي الْجُبُنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ وَالْمَرْءُ بِالْجُبُنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ، کہ اسلام کے لیے بندہ آگے بڑھے تو اس میں عزت ہے، اگر کوئی بندہ اس وجہ سے آگے نہ بڑھے کہ نہیں موت نے آنا ہے، فِي الْجُبُنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ، اگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے آگے نہیں جانا موت نے آنا ہے، تو وہ شعر مبارک یہ تھا کہ موت نے تو آپ سے گھر میں بھی نہیں بچنا، لیکن جب آپ اسلام کے لیے آگے بڑھیں گے جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کی یاد مزید تازہ ہوتی جائے گی۔ یقین کریں چلو یہ تو زبان یا پھر بابا جی کی قریب کا علاقہ ہے، ظاہری بات ہے لوگوں نے جان پہچان سب کچھ، لیکن ہم جب سوچتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یا میں بلوچستان تک گیا ہوں، کسی آخری کونے میں جاتے ہیں اور ادھر بابا جی کا نام لیتے ہیں تو وہ لوگ خوشی سے جھوم جاتے ہیں، ان کے دلوں پر اور ان کے ظاہری جسموں پر ایک عجیب و غریب کیفیت آ جاتی ہے۔ یقین کرے دنیا سے والد گزر جائے اور بڑے قریبی رشتے گزر جائیں، تھوڑے دن جب گزرتے جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی مرہم پٹی ہے کہ لوگ بڑے بڑے غم بھول جاتے ہیں، لیکن اب بھی جب بابا جی یاد آ جاتے ہیں تو دل پہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس اتنی محبت کی آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جب میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین کے لیے اور آپ کی عزت ابرو کے لیے بندہ میدان میں نکلے اور پھر اس انداز سے نکلے جہاں پر بڑے بڑے لوگ تر تر کانپ رہے ہوں کہ آخر ہوگا تو کیا ہوگا، اور وہ ایک بالکل مستقیم پہاڑ کی طرح ان سب ریاستی ظلم و جبر کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو اور کہیں جو بھی ہوگا حضور کے دین کے لیے، تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں اب بھی وہ ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا راستے میں کہ راستے میں تیاری ہو رہی تھی، بابا جی نے کہا کس چیز کی تیاری ہو رہی تھی؟ کہ آپریشن کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ آپ کے دھرنے کے اوپر اس وقت دعویٰ بولنا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ انٹرویو اگر کسی نے دیکھا تو بابا جی نے فرمایا واہ واہ سبحان اللہ، کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ اس طرح گور گور کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ میں نے کہا تیاری ہو رہی ہے آپ کو مارنے کی، یہ آگے سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ بابا جی نے فرمایا آج تو مزہ آئے گا حضور کے نام پر قربان ہونے کا، آج تو مزہ آئے گا حضور کے نام پر قربان ہونے کا۔ زندگی تو یہی ہے کہ حضور کے نام پر قربان ہو جائیں، حضور کے نام پر یہاں سے اس حال میں رخصت ہو جائے کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ اس انداز سے تو فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ، آج جو ہر طرف آپ کے چرچے ہے یہ ہے وفی الاقبال مکرمۃ، کہ آپ نے فرمایا، ہمیشہ آپ نے فرمایا چلنے میں برکت ہے۔ یہ آپ کا ایک مخصوص جملہ تھا، برکت والا جملہ۔ آپ نے فرامین میں دیکھا ہوگا بابا جی کی جو فرامین چپ چکے ہیں، آپ فرماتے تھے چلنے میں برکت ہے، کہ جب آپ اسلام کے لیے آگے بڑھے، اسلام کے لیے آگے بڑھے، اسی بڑھنے میں عزت ہے۔ آپ یقین کریں
آج پورے اسلام کی تاریخ دیکھے جہاں پر صرف 305 آگے بڑھے اور میرے سرکار نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں. عبداللہ ابن مسعود بہت بڑی شخصیت ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ شرف تلمذ حاصل کرتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ فرماتے تھے ہے کاش میرا یہ ساری احادیث کی خدمت، یہ فقہ کی خدمت، یہ دین مدین کی خدمت اس جملے پر قربان ہو جائیں جو جملہ حضرت سیدنا مقداد بن اسود نے بدر کے موقع پر حضور کے سامنے کہا. علماء بیٹھے ہیں وہ جملہ کون سا جملہ تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جب سرکار نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں تو دو صحابہ اٹھ کھڑے ہو گئے. ایک تھا حضرت سعد بن معاذ اور ایک تھا مقداد بن اسود، اور دونوں نے جس انداز سے جواب دیا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کی ہر طرف دائیں بائیں ہر طرف سے لڑیں گے، اور یہ تو سامنے ہے، بدر تو سامنے ہے، ہم تو آپ کے عشق و محبت میں برق الغمات تک چلے جائیں گے اور ہم اپنی گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، اور یہ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے. فرماتے کہ جب یہ جملہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے سنا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ مجھے اس وقت کی جو حضور کی کیفیت یاد ہے کہ اس پر حضور اتنے خوش ہو گئے تھے کہ اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور کا چہرہ مبارک تو ویسے بھی چمکتا تھا، لیکن جب حضور خوش ہوتے تھے اذا سر استنار وجہ کأنہ قطعۃ قمر یا کأن الشمس تجری فی وجہی، جب حضور خوش ہوتے تھے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا سورج نیچے آ کے میرے مصطفی کریم کے چہرے مبارک میں چمک رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ حضور نے سنا تو حضور خوش ہوئے. اب آپ ذرا سوچئے یہ غیرت والا جملہ تھا، اتنی غیرت والا جملہ تھا کہ صرف 8 تلواریں ساتھ تھی. یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہم جہاد کی نیت سے نہیں نکلے تھے، ہم تو اس قافلے کے لیے نکلے تھے. اب قافلہ اگر دوسری طرف ہے تو ہم اس موقع پر کس طرح جہاد کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں کہ جب پاس میں ہمارے تلواریں بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی پورا سب کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سواریاں بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب جنگ بھی نہیں ہے، تو کس